بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام احباب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ان تمام حضرات کے لیے بہت ہی مفید ہے جو کہ جگر کے کسی بھی مسئلے کے اندر مبتلا ہیں۔ جگر کی سوزش ہے، یرکان ہے، جانڈس، ہیپاٹائٹس، کسی بھی قسم کا، تو یہ ویڈیو ان تمام حضرات کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن شیئر کرنے والے ہیں جو کہ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹی سے ہی تیار کی جاتی ہے اور اس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور کسی بھی عمر کے افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میڈیسن کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ میڈیسن بنتی کس چیز سے ہے، کون سی جڑی بوٹی ہے جس سے یہ میڈیسن بنتی ہے۔ تو ناظرین، ایک جڑی بوٹی ہے، ایک پودا ہے جسے سیلنڈین کہا جاتا ہے، سیلنڈائن بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس پودے سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے اور اس پودے کو اردو زبان کے اندر انجیرہ کہا جاتا ہے۔ اس پودے سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے، اس پودے کا ارک نکالا جاتا ہے اور اس پودے کا جو ارک ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے، پیلے کلر کا ہوتا ہے، اس سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے اور جگر کے تمام امراض کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اور جگر سے منسلک جتنے بھی امراض ہوں گے ان کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کی علامات کی کہ کون کون سی علامات کے اندر یہ میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں سر سے شروع کروں گا اس کی علامات کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ ناظرین، اس کی سر کی علامات میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سب سے پہلے کہ یہ میڈیسن رائٹ سائیڈ کے لیے یعنی دائیں طرف، پوری کی پوری دائیں طرف کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کا جو سر کا درد ہوتا ہے وہ بھی دائیں طرف کا سر کا درد ہوتا ہے۔ اگر جگر کے مسئلے کے ساتھ آپ کو دائیں طرف سر میں درد ہوتا ہے، شدید قسم کا اعصابی درد، تو اس کے اندر بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کی دائیں آنکھ میں درد ہوتا ہے یا اگر دونوں آنکھوں میں آپ کے آنکھوں کے ڈھیلوں کے اندر درد ہوتا ہے، شدید اعصابی قسم کا درد، اور آنکھوں کے ڈھیلوں کے اندر آپ کو کافی بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور جگر کا مسئلہ بھی آپ کو ساتھ ہے، تو یہ میڈیسن آپ کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور ناظرین، اسی طرح اگر چہرے کی بات کی جائے تو چہرے کا جو رنگ ہے آپ کا وہ بھی کافی پیلا نظر آئے گا، اس کے اوپر کافی پیلا پن نظر آئے گا واضح طور پر۔ خاص طور پر اس میڈیسن کے مریض کا جو ناک ہے، ناک اور گال، ان پر واضح طور پر آپ پیلا پن دیکھیں گے اور اس مریض کی جو آنکھیں ہوں گی، آنکھوں کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں سفید کلر کے، وہ بھی آپ کو واضح طور پر پیلے نظر آئیں گے، ان میں کافی پیلا پن ہوگا۔ تو ان علامات کے اندر بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر آنکھوں کے اندر الرجی ہو جاتی ہے، جگر کا بھی مسئلہ آپ کو ساتھ ہے، آنکھوں میں سے ریشہ نکلتا ہے پیلے کلر کا، تو اس کے اندر بھی یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین، اگر زبان کے علامات کی بات کی جائیں تو اس کے مریض کی جو زبان ہے اس کے اوپر پیلے سے رنگ کی تہ جمی ہوتی ہے، پیچھے سے بلیک نظر آتی ہے اور آگے تمام زبان پر پیلی سی تہ جمی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یہ جگر کے مسائل اور معدہ کے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان علامات کے اندر بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین، اگر چہرے سے نیچے کی علامات کی بات کریں تو دائیں طرف کی، کیونکہ یہ دوا ہے اور اس کا زیادہ اثر دائیں طرف ہوتا ہے، اگر دائیں پھیپھڑے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، اس کی نچلی سطح پر سوزش ہو جاتی ہے، اور اگر نمونیا ہو جاتا ہے دائیں پھیپھڑے کا، رائٹ سائیڈ کے لنگز کا، تو یہ میڈیسن آپ کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اگر مریض کو کھانسی بھی ہو جاتی ہے، خشک کھانسی، گلے کے اندر سرسراہٹ سی اور دائیں پھیپھڑے کے اندر درد وغیرہ، تو یہ تمام جو علامات ہیں یہ بھی اس میڈیسن کے اندر آتی ہیں اور اس میڈیسن سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، دائیں طرف کے اندر اگر کسی بھی قسم کا آپ کو درد محسوس ہوتا ہے جو کہ آپ کے جگر سے اٹھتا ہوا، یعنی رائٹ سائیڈ پر آپ کے پھیپھڑوں کے بالکل نیچے پسلیوں کی جو نچلی سائیڈ ہے وہاں سے اگر آپ کو درد شروع ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے شولڈرز کی طرف اور شولڈر سے ہوتا ہوا پیچھے کی طرف، اس قسم کے دردوں میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ جو درد ہیں یہ جگر کی علامات میں اکثر طور پر دیکھے جاتے ہیں، جگر اور گال بلیڈر کی یعنی پتا کی علامات کے اندر۔ تو یہ میڈیسن جگر کی سوزش کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اور خاص طور پر جگر کے ساتھ
کیونکہ گال بلیڈر لگا ہوتا ہے، پتا لگا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اگر پتھری پائی جاتی ہے، سٹون ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ ان کی صفائی بھی کرتی ہے گال بلیڈر کی، پتا کی، کیونکہ پتا کے اندر بھی جو درد محسوس ہوتا ہے وہ اکثر اوقات اسی طرح کا ہوتا ہے، یہاں سے اوپر شولڈر کی طرف جاتا ہے اور پھر وہاں سے پیچھے کی طرف بھی جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایسی علامات دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو تو یہ میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں جگر کی سوزش کے اندر۔ اور ناظرین اسی طرح جگر کے ساتھ ہی ساتھ اگر انسان کا معدہ اگر متاثر ہو چکا ہے، معدہ کے اندر تیزابیت ہے، گیس ہے، ایسیڈیٹی ہے، ان تمام علامات کے اندر بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ معدہ کے اندر اگر تیزابیت ہوگی، جگر پر تیزابیت ہوگی، ایسیڈیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے باڈی میں سے یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ناظرین معدہ کی علامات کے اندر بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی معدہ کا مریض ہے، اگر اس کے معدہ کے اندر شدید تیزابیت ہے، آپ اس کو دوسری میڈیسنز دیتے ہیں، اگر انہی کے ساتھ ہی یہ استعمال کرواتے ہیں تو اس مریض کو بہت جلد آرام ہوگا۔ تو ناظرین پوری باڈی کے اندر کہیں سے بھی اگر تیزابیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ تیزابیت کا تعلق ڈائریکٹ جگر سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم خوراک ایسی کھا لیتے ہیں جو کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو متاثر کرتی ہے، ہمارے جگر کو بھی متاثر کرتی ہے۔ تیزابیت والی اشیاء، زیادہ فاسٹ فوڈز کا استعمال، کولڈ ڈرنکس کا، مرچ مسالہ والی اشیاء کا زیادہ استعمال، تو یہ ساری چیزیں ہمارے جگر کو کافی زیادہ متاثر کرتی ہیں اور تیزابیت بھی بناتی ہیں ہماری باڈی کے اندر۔ تو اس لیے یہ میڈیسن ان تمام علامات کے اندر بہت اچھی میڈیسن ہے۔ تو ناظرین یہ میڈیسن کولیسٹرول کے لیے بھی اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ کولیسٹرول کا بھی تعلق جگر سے ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کے اندر ہماری شریانوں کے اندر بھی جب اگر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جائے اور وہ سکڑنا شروع ہو جائیں، تو اسی طرح جگر کے ساتھ بھی اس مرض کا تعلق ہے کولیسٹرول کا۔ تو یہ میڈیسن کولیسٹرول کے لیے بھی اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ پوری باڈی پر اس کا اثر ہوتا ہے اس میڈیسن کا، لیکن خاص طور پر رائٹ سائڈ کی علامات پر زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو ناظرین اگر اس کے مریض کے اسٹول کی علامات کی بات کی جائے، پخانہ کی، تو اس کے مریض کا پخانہ جو ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا نظر آتا ہے کافی، یا اس کے اندر سفیدی نظر آتی ہے، اور اس کا پخانہ جو ہوتا ہے وہ بھی کافی سخت سا محسوس ہوتا ہے، اس کو کنسٹیپیشن بھی ہوتی ہے، قبض بھی ہوتی ہے، اور قبض کے ساتھ ہی ساتھ اس کا پخانہ جو ہے وہ گول گول شکل میں نکلتا ہے سخت ہو کر باہر۔ تو ان علامات کے اندر بھی یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے، اگر ساتھ ہی ساتھ جگر کے بھی مسائل پائے جاتے ہیں۔ ناظرین کیونکہ اکثر امراض کے ساتھ جگر کا جو مسئلہ ہے یہ ضرور پایا جاتا ہے، اس لیے اکثر امراض کے ساتھ یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ جگر کے ساتھ پوری باڈی کا تعلق ہے اور ہمارے جسم کے اندر اکثر مسائل کا تعلق جگر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین اسی طرح اگر اس کے مریض کے پیشاب کی علامات کی بات کی جائیں، یورین کی، تو اس کا یورین جو ہوتا ہے وہ بھی پیلا پیلا سا ہوتا ہے کافی، اس کے اندر پیلا پن ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے، اس کے پیلے پن کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اندر جو جگر پر گرمی ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، اور بائل جوس کی جو زیادتی ہوتی ہے، صفرا کی، یعنی کہ صفرا بڑھ چکا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین اگر جلد کی بات کی جائے، سکن کی، تو اکثر اوقات سکن کے جو مسائل ہوتے ہیں جلد کے، جلد پر دانوں کا نکلنا، پھوڑے، پھنسیاں، ان سب کا تعلق اکثر اوقات جگر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے، خون کی خرابی کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ مسائل ہو جاتے ہیں، پھوڑے، پھنسیاں، یا اگر کسی بھی مریض کو بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں جن کے اندر ریشہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر اسمیل پائی جاتی ہے، بدبو ہوتی ہے، کافی پیلے رنگ کا ریشہ ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو ان کے ساتھ بھی آپ دوسری میڈیسنز کے ساتھ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کیونکہ جگر کے مسئلے کی وجہ سے، جگر کے ٹھیک سے کام نہ کرنے کی وجہ سے جگر پر کافی برڈن پڑ چکا ہوتا ہے ہمارے جسم کا، کیونکہ ہم خوراک بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے جگر پر کافی برڈن ہوتا ہے، وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا، جگر پر سوزش ہو جاتی ہے اور بائل جوس کی بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام علامات کے اندر یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو ناظرین اس کا مریض جو ہے وہ دیکھنے میں بھی آپ کو اس کے اندر کافی ڈلنس محسوس ہوگی، اس کی پوری سکن پر
ڈلنس محسوس ہوگی اور پیلی پیلی سی اس کی سکن نظر آئے گی آپ کو، اس کا چہرہ بھی پیلا نظر آئے گا، اس کی آنکھوں کے ڈھیلے بھی پیلے سے نظر آئیں گے، کمزور سے نظر آئے گا، اور اس کا باقی سکن بھی جو ہے، اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو پیلا سا نظر آئے گا، اس کا ناک اور اس کے گال جو ہیں چیکس وہ بھی آپ کو خاص طور پر پیلے پیلے سے نظر آئیں گے۔ ناظرین، یہ میڈیسن جگر کو ٹھیک کرنے کے لیے، جگر کی سوزش کے لیے، جگر کو طاقت دینے کے لیے، جگر کی صفائی کے لیے، جگر کے تمام امراض کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر جگر کے مسائل کی وجہ سے کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں، معدہ کے اندر تیزابیت وغیرہ ہو جاتی ہے یا پتا کے اندر پتھری ہو جاتی ہے گال بلیڈر کے اندر، اس کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت اچھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اگر رائٹ سائڈ پر گردے میں پتھری ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے۔ ساتھ ہی اگر مریض کو جگر کے مسائل ہوں، ناظرین اگر آپ دیکھیں کہ مریض کو جگر کے مسائل کے ساتھ اور بھی کافی مسائل ہو چکے ہیں، تب آپ یہ میڈیسن ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس مریض کو جگر کے مسئلے کی وجہ سے کافی اور مسائل ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر، جگر پر سوزش کی وجہ سے، ہیپاٹائٹس کسی بھی قسم کا ہو، یرکان ہو، کسی بھی قسم کا جانڈس، تو ان تمام علامات کے اندر یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے۔ اس کی جو مخصوص علامات ہیں خاص وہ یہی ہیں کہ مریض کو درد جو ہے جگر کی سوزش کا، وہ یہاں سے شولڈر کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوگا، اوپر کی طرف، اور وہاں سے پیچھے کی طرف۔ اگر یہ علامات مریض کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس مریض کو آپ بے فکر ہو کے یہ میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں، اس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے استعمال کی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس کا مدر ٹنکچر لینا ہے اور 30 پوٹینسی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو لگے کہ جسمانی علامات زیادہ ہیں، اس کے اندر زیادہ شدت نہیں ہے، درد آپ کو محسوس نہیں ہوتے، تکلیف اتنی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو مرض ضرور ہے، جگر کی سوزش ہے یا جانڈس ہے، یرکان کا مسئلہ ہے، بائل جوس کی زیادتی ہے یا معدہ کے اندر تیزابیت وغیرہ ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تب آپ اس کا مدر ٹنکچر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے مدر ٹنکچر میں ہی استعمال کرنی ہے، اور 7 ڈراپس، اس کے 60 ڈراپس آپ نے تھوڑا سا نیم گرم پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں۔ اگر آپ کو تکلیف زیادہ لگتی ہے 4 بار استعمال کریں، اگر آپ کو دیکھیں تکلیف کم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ آپ اس کے وقت میں اضافہ کرتے جائیں، یعنی 4 سے 3 بار کر دیں، 3 سے 2 بار کر دیں، اور دیکھیں جب آپ کا مرض مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے تب آپ اس میڈیسن کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں، دن میں 1 بار کر دیں، پھر آہستہ آہستہ کر کے اس میڈیسن کو چھوڑ دیں، ایک دم کسی بھی میڈیسن کو نہ چھوڑیں۔ ناظرین، اس کی جو 30 پوٹینسی ہے وہ آپ نے اس وقت استعمال کرنی ہے جب آپ کی علامات کے اندر تھوڑی شدت دیکھنے میں آتی ہے، یعنی ان کے اندر اگر درد بھی پایا جاتا ہے، جگر کی سوزش کے اندر آپ کو درد محسوس ہوتا ہے اوپر کی جانب جاتے ہوئے، اور معدہ کے اندر تیزابیت کی وجہ سے بھی اگر آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ جگر کا مسئلہ ہے، یعنی شدید تکلیف کے اندر بھی آپ اس کی 30 پوٹینسی استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف آپ کو جگر کی وجہ سے ہوتی ہے، آنکھوں کی تکلیف، سر کی تکلیف، جو ہم علامات پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، تب آپ اس کی 30 پوٹینسی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، عام طور پر میں نے کافی مریضوں کی جگر کی جو سوزش ہے وہ 30 پوٹینسی سے بھی ٹھیک کی ہے۔ 30 پوٹینسی بھی بہت اچھا کام کرتی ہے، آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں، میں نے آپ کو علامات بتا دی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے جگر کا مسئلہ زیادہ ہے، تھوڑا پرانا ہے، تب آپ اس کی 30 پوٹینسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو ناظرین، اس کو بھی آپ نے اسی طرح استعمال کرنا ہے، اس کے 60 ڈراپس آپ نے تھوڑے سے تازہ پانی کے اندر لینے ہیں یا نیم گرم پانی لینا ہے، دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں، جیسے جیسے تکلیف کم ہوتی جائے آپ اس کے وقت میں اضافہ کرتے جائیں، 4 سے 3 بار کر دیں، 3 سے 2 بار، اور آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن جو کہ جگر کے تمام امراض کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اور تکلیف ہے اور ساتھ جگر کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ ضرور استعمال کریں۔ تو ناظرین، آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں، اور آپ کو بھی اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔